مفتاح صاحب، آپ بہت تنقید کرتے رہے ہیں حکومت نے جو اپنی سولر پالیسی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے. تو سر سب سے پہلے اگر ہم اوور آل اس پہ بات کر لیں، جو سب سے زیادہ تنقید یہ ہو رہی تھی اس ایشو کے اوپر کہ آپ ایک پالیسی حکومت اناؤنس کرتی ہے اور پھر خود ہی کچھ دنوں کے بعد کہتی ہے کہ اس میں تو بہت مسائل تھے، جیسے کہ اب حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تقریباً 150 کا ان کو نقصان ہو رہا ہے اس پالیسی سے، اس لیے اس میں تبدیلی بہت ضروری ہے. بٹ سر، is that what the bigger issue is? Is there a problem of the consistency of policy here جس میں سے ہمیں یہ جو فیصلہ ہے حکومت کا اس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جب پہلے اویس لغاری صاحب نے فرمایا تھا کہ 150 ارب کا بوجھ ہے حکومت کے اوپر، برڈن انہوں نے انگریزی میں استعمال کیا، تو میں نے بھی وہی اس کا مطلب دیا کہ یہ نقصان کا کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو دکھایا کہ پچھلے سال تو آپ نے صرف 34 ارب روپے دیے تھے اور اس سال شاید 52 ارب روپے دے دیں گے، تو 150 کا نمبر کیسے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ برڈن ہے، اور برڈن سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو صارفین ان سے بجلی نہیں لے رہے کیونکہ انہوں نے اپنی سولر لگائی ہوئی ہے، تو اس کو بھی وہ برڈن کہتے ہیں. جس کی مثال میں نے یہ دی کہ اگر میں ٹویوٹا گاڑی کی جگہ کیا گاڑی خریدوں، تو ٹویوٹا گاڑی والا اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں ان کے اوپر برڈن ہو گیا ہوں کیونکہ میں کسی اور کی گاڑی خرید رہا ہوں، تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں. حکومت جو ہے وہ صارفین کو زبردستی 50 روپے کی بجلی نہیں بیچ سکتی اگر وہ خود 10 روپے کی بنا لیتا ہے. مطلب واٹ از دا پوائنٹ آف اے مونوپلی؟ گورنمنٹ کی اگر آپ مونوپلی کریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو اگر آپ یہ پورا پاور دیتے ہیں کہ آپ بجلی بنائیں اور بیچیں اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیچ سکتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سستی بجلی بنا لیں گے. لیکن اگر ایک گھر میں رہنے والا صارف اگر 10-12 روپے میں بجلی بنا لیتا ہے، 20 روپے میں بجلی بنا لیتا ہے، اور آپ 50 روپے کی اس کو بیچنے پہ بضد ہیں، تو وہ پھر آپ سے نہیں لے گا. اور یہ جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی تھی، یہ تو شہباز شریف صاحب نے زبردستی کی ہے. خود اویس لغاری صاحب نے فرمایا کہ ان کی وزارت میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے تو انہوں نے یہ کیا. اور آپ شہباز شریف صاحب کی کلپیں اٹھا لیں، 2-3 مہینے پہلے کی کلپ ہے، 4 مہینے کی، جب اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سردار اویس خان لغاری صاحب، آئی ایم ٹیلنگ یو سولر از دا وے ٹو گو. انہوں نے خود فرمایا تھا کہ 5-10 ہزار میگا واٹ سولر اگر گھر میں لگا لیں گے لوگ تو ہمیں سہولت ہو جائے گی. اب یہ سولر میٹرنگ نہ ہوئی، ووٹ کو نہیں عزت سر، ہو یہ گیا. بھی تو معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کا مطلب، صاحب کا مطلب ہو کہ صرف حکومت کو سولر کی طرف جانا چاہیے، ان کو اب اور کسی قسم کے پلانٹس نہیں لگانے چاہیے. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی بات کرے. آپ نے غلط وقت پہ غلط بات کاٹی ہے میری. ان کو بالکل انہوں نے کہا تھا کہ گھریلو صارفین اگر لگا لیں، آپ دیکھ لیجیے گا اس کلپ میں، تو 5-10 ہزار میگا واٹ وہ لگ جائے گا. اچھا سب معاف کریے گا سر، وہ میں نے ہمارا بڑھ جائے گا. اور جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے ووٹ کو عزت دو، جب آپ کے لیے کنوینئنٹ نہیں تھا آپ نے پالیسی پہ یو ٹرن لے لیا، اسی طرح آپ نے ادھر بھی یو ٹرن لے لیا. یہ مطلب سولر پینل بھی ووٹ کو عزت دو کی طرح ہوگا کہ جب آپ کی مرضی ہے، جب آپ کے لیے کنوینئنٹ تھا، جب آپ کے لیے آسانی تھی تو آپ نے کہا لگا لو، جب آپ کے لیے آسانی ختم ہو گئی تو جو انہوں نے لگایا ہوا تھا آپ نے کہا نہیں. اور جو دوسری گزارش میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو نیٹ میٹرنگ کی اصطلاح سے اب یہ جو گراس میٹرنگ کی اصطلاح پہ آ گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی 27 روپے کا یونٹ جن پرانے لوگوں سے لے رہے ہیں ان کو بھی اب 22 روپے کچھ پیسے ملیں گے، کیونکہ اس کا بھی سیل ٹیکس کٹے گا. اور جو نئے لوگوں سے لے رہے ہیں اس کے اندر بھی 10 روپے کی جگہ اس میں سیل ٹیکس کٹے گا، تو میرے خیال سے 1.5 روپیہ اس میں بھی کٹ جائے گا. تو یہ کہنا کہ اگر آپ بنا تو گراس میٹرنگ کا مطلب کیا ہے؟ اور جتنا آپ نیا یونٹ بیچ رہے ہیں 50 روپے کا، اس پہ بھی آپ سیل ٹیکس لیں گے. سو مطلب آپ نے سبسٹینشلی کم کر دینا ہے ان لوگوں کے پیسے جن کو آپ سولر میٹرنگ سے، جن کو آپ انکریج کر رہے تھے 2-3 مہینے سے پہلے. تو میں خدا نخواستہ کوئی چوری یا کوئی ڈکیتی ہے اس کا الزام نہیں لگا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سردار اویس لغاری اپنے گھر پہ پیسے لے کے جائیں گے، وہ شریف آدمی ہیں. لیکن آپ اگر پورے پاکستان کو ایک پالیسی پہ لگاتے ہیں اور 4 مہینے بعد پالیسی بدل دیتے ہیں، تو یہ ویسی بات ہے جب شہباز شریف صاحب نے گندم مہنگا کیا تو ان کو یہ بات کا ادراک نہیں ہوا کہ آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا. پھر جب آٹا مہنگا ہوا تو پریشان ہو گئے، تو بھائی گندم کس نے مہنگی کی تھی؟ تو اسی طرح یہ کہ آپ نے سب سے سولر لگوایا، اب لوگوں نے سولر لگایا تو آپ بولتے نہیں یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں نہیں دے رہا ہوں. یہ کیا بات ہے یار؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو یہ اب یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، اس سے ڈسکریج ہوگا سولر کا یوز پاکستان میں؟ بیکاز دیکھیں نا، اس میں ایک تو یہ بھی تنقید حکومت کی طرف سے ہی ہوتی تھی کہ جی یہ سولر تو صرف بہت امیر لوگ لگوا رہے ہیں، تو اور اگر وہ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو پھر برڈن بڑھے گا. تو ول دس چینج ان جو ریٹس ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ تبدیلی فرق پڑے گا؟ لوگ اب کم اس طرف رجحان جو ہے وہ کم ہوگا؟ چلیں 1 منٹ یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ صرف امیر لوگوں نے اب تک سولر لگائے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو زیادہ پیسے دیں گے اور اب جو غریب لوگ لگائیں گے آپ ان کو کم پیسے دیں گے. کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں تو بہت بتیرے سولر لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ٹرائبل ایریاز کے اندر صرف 9 سولر لگے ہوئے تھے. ہیسکو اور سیپکو میں 100 سے کم سولر لگے ہوئے تھے. ملتان میں بھی شاید 9000 لگے ہوئے تھے، جس سے بہت زیادہ اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں. سو ایک تو ریجنل ڈسپیرٹی بھی ہو رہی ہے. لیکن دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات جو سمجھنی چاہیے حکومت کو، جو شاید نہیں سمجھ رہے، کہ سب سے زیادہ سولر جو ہے وہ مڈل کلاس لوگوں نے لگایا ہے، جو ٹیکس بھرتے ہیں، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، جو بہت تکلیف میں ہیں اور جن سے یہ 50 روپے کی بجلی کا بوجھ نہیں اٹھ رہا تھا. جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کی ویریبل کاسٹ، آپ کی ایندھن کی کاسٹ صرف 9 روپے 70 پیسے ہے،
تو آپ پھر کس منہ سے 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ آپ کیوں 50 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ اگر آپ کا وہ بھی لگا لیتے ہیں 15-16 روپے، اگر آپ کے سر آئی ایم ایف کی وجہ سے، آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مہنگی بجلی بیچیں، آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ٹی این ڈی ہمیں لاسز تو سر کریں، یہی بتایا جاتا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے. لیکن میڈم آپ تو ماشاءاللہ اس بزنس میں بڑے عرصے سے ہیں اور بڑی جید رپورٹر ہیں اور جید کالمسٹ ہیں، آپ کو تو ہر چیز آپ کے سامنے تو ہے بات کہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے یہ جو 100 ارب روپے کی پوری بات کر رہے تھے کہ ہم 50 ارب روپے دیں گے، 150 ارب کا بوجھ ہوگا. اگر آپ کو بوجھ کم کرنا ہے تو ٹی این ڈی لاسز کم کر لینا، وہ تو 20 گنا زیادہ ہیں. جتنے کی بجلی خریدتے ہیں اس سے 20 گنا زیادہ ٹی این ڈی لاسز ہیں تقسیم اور تفصیل میں جو نقصان کرتے ہیں، وہ یہ ختم نہیں کرتے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہ 50 روپے کی بیچنا، تو اتنے امیر لوگ نہیں ہیں پاکستان میں، آپ مڈل کلاس لوگوں کو بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے 200 سے کم یونٹ والوں کو سبسڈی دینی ہے، تو اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. آپ کیوں ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ مڈل کلاس لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ جی جی نہیں آپ فرمائیے. جی سر فرمائیں. پالیسی دونوں کہ آپ جو بھی آپ پالیسی کر لیں نا، مثال میری وہی ہے کہ جیسے موبائل فون آ گئے نا، تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں پی ٹی سی ایل کو چلانے کی، لینڈ لائنز کو چلانے کی، لینڈ لائن ٹیلیفونی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں. آپ اس چینج کو کچھ عرصے تک رکوا سکتے ہیں، کچھ عرصے تک ہمارے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال سکتے ہیں، کچھ عرصے تک ہماری صنعت کے اوپر بوجھ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایونچولی لوگ جو ہے وہ وہی کریں گے جو مارکیٹس اور ٹیکنالوجی ان کو الاؤ کرے گی. اور یہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے صرف نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. نہیں سر، تو وہی بات آئی مین واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ جو انہوں نے ریٹس میں اتنی تبدیلی کی ہے یا پالیسی میں تبدیلی کی، آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے جو سولرائزیشن کی پیس ہے پاکستان پہ، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیے میم، 10 روپے کا یا 15 روپے کا، 4 سینٹ کا، 5 سینٹ کا گھر کے اندر ان کو بجلی پڑ جاتی ہے جو کہ 14-15 روپے کی بجلی ہوتی ہے. ٹھیک، آپ بجلی بیچتے ہیں 48 روپے کی، اس کے اوپر آپ لیتے ہیں فلاں ٹیکس، ڈھمکا ٹیکس، پتہ نہیں 18% سیل ٹیکس لیتے ہیں آپ، اس میں ایڈوانس انکم ٹیکس کاٹتے ہیں، صوبے بھی سیس لگاتے ہیں، وفاق ایک اور سیس لگاتی ہے، 4 قسم کے ٹیکس ہیں یا 5 قسم کے ٹیکس لگتے ہیں اس کے اوپر. تو 60 روپے کا یونٹ پڑتا ہے ایک آدمی کو. اسی شخص کو 15 روپے کا یونٹ اپنے گھر میں سولر پہ لگانے کا پڑ رہا ہے، تو وہ یہ چھوڑے گا تو نہیں نا. مطلب یہ تو پاگل پنے والی باتیں ہیں نا. یہ تو اس طرف جائیں گے. آپ ان کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، ان کو ڈس انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. وہ آپ کی عادت ہے کہ آپ پالیسیز چینج کرتے رہتے ہیں. وہی جو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ آپ نے گندم مہنگا کر دیا. تو سر پھر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وائی ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ وینٹ دس وے دین؟ اگر آپ کے خیال میں کہ اتنا بوجھ بھی نہیں ہے حکومت پر جو سولرائزیشن کا پڑ رہا ہے، پھر فائدہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں لوگ پھر بھی سولر کی طرف جاتے رہیں گے، تو حکومت کو کیوں لگا ضروری کہ وہ یہ فیصلہ کریں؟ وائی ڈڈ دے تھنک دیٹ اٹ وڈ بی کنوینئنٹ فار دیم؟ دیکھیں، یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پالیسی پہ یو ٹرن کیوں لیا ہے. یہ تو میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس زمانے میں، صرف آپ کو بھی معلوم تو ہوگا نا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، بیکاز دے بین ٹرائنگ ٹو ڈو دس فار کوائٹ سم ٹائم. یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 دفعے انہوں نے کوشش کی، مگر کیونکہ تنقید بہت ہوئی وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنے پریشانیوں کو دور کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں خسارے ہو رہے ہیں، ہم اس کو خسارے کو کم کریں. ہم کوئی محنت نہیں کریں گے، ہم ترسیل اور تقسیم کے نقصان کم نہیں کریں گے، ہم کراس سبسڈی کم نہیں کریں گے، ہم مہنگی جنریشن کم نہیں کریں گے. ہم نے جو حکومت گناہ کر چکی ہے کہ چائنیز پلانٹ لگا دیے مہنگے، اس وقت وہ کرے بغیر اپنے مہنگے نہیں، لیکن وہ اس وقت وہ ایکسٹرنل وائبلٹی کرے بغیر ایک ساتھ اتنے سارے پلانٹس لگا دیے جس کے ساتھ بہت زیادہ کاسٹ آ گئی. پوچھنے ہی لگی تھی سر، آپ نے بھی تو تب نہیں مہنگے نہیں، لیکن مطلب یہ کہ فوراً وہ نہیں کیے. تو یہ جب یہ سب کچھ کر دیا انہوں نے، تو اس کے بعد تو بجلی زیادہ ہو گئی. اب آپ بوجھ جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے اور عوام کے اوپر جتانا ہے کہ ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، جب کر تو بوجھ ڈال رہے ہیں. تو یہ اس لیے بوجھ ڈالنا ہے، لیکن ان کو جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ صرف عوام کے اوپر نہیں، پوری معیشت کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. اور اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے کہیں سے اخراجات کم کریں. 850 ارب روپیہ یا 855 ارب روپیہ تو حکومت نے اس سال بھی دیا ہے اس کی طرف سبسڈیز کی طرف. تھوڑا سا اور پیسہ دے کے سبسڈی کے جو پی ایچ ڈی پی کو کاٹ سکتے ہیں، جو کہ آپ جاری اخراجات کو کاٹ سکتے ہیں، اور آپ اپنی طرف دے دیجئے فکس کاسٹ، کیونکہ کچھ تو آپ نے کم بھی کر لی کیپیسٹی کاسٹ، اور باقی آپ 12-15 روپے 20 روپے کا یونٹ بیچ دیں، آپ کا بہت زیادہ یونٹ بھی بیچنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جس کو سولر پہ جانا ہے وہ جائے. لیکن آپ نے تو پوری دنیا سے الٹی روش چلائی ہوئی ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، تو اسینشیل ہے کہ یہ لوگ اتنے سمجھدار یا ہوشیار نہیں ہیں، یا ان کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوئے ہوتے تو اتنا سوچتے نہیں ہیں، اور یہ فیصلے کر لیتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ، اس امیجیٹ بنیادوں پہ، ناٹ تھنکنگ